اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سوال ہے، کیا سوال نہ کرنے والا طالب فقیر کے در سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب کہف فقیر کے پیج 226 اور 227 پر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کی نیت سے جانے والا شخص تو ویسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ سے حاجت روائی کی امید رکھنا شرک ہے۔ کسی مسلمان کا دست سوال کبھی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں ہوتا۔ حاجت روا صرف رب کریم ہے، فقیر کی کیا مجال ہے کہ وہ سوچے بھی کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ وہ تو انتہائی عاجز و حقیر بندہ ہے رب کا۔ یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت روائی کے لیے ان کی دعائیں سن لے، ان کی دعا قبول کر لے اور ان کی دعائیں پوری کر دے۔ فقیر جو خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ لہٰذا فقیر کے در پر حاجت روائی کی سوچ لے کر جانے والا شخص تو شرک کر رہا ہے۔ آپ فقیر کے پاس ضرور جائیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اسے ضرور ملے، اللہ کے حضور بھی دعا کرائیے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے، آپ کی مصیبت دور کر سکتا ہے، آپ کا کوئی سوال پورا کر سکتا ہے۔ ایسا سمجھنا شرک ہے۔ فقیر بھی ہماری طرح رب کی قدرت کے سامنے مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ صرف رب تعالیٰ ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ صرف رب ہے جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کوئی بندہ خواہ کسی بھی مقام پر فائز ہو، اسے کوئی اختیار اور طاقت حاصل نہیں۔ ہاں، البتہ وہ رب کے حضور اپنی حاجت روائی کے لیے گڑ گڑا ضرور سکتا ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔